دین میں غلو کرنا کیسا ہے؟ غلو کی معنی ہے حد سے بڑھ جانا کسی کی محبت میں، جیسے عیسائی حضرت عیسیٰ کے محبت میں بڑھ گئے، یہودی حضرت عزیر کے محبت میں بڑھ گئے، اور مکے والے جو ہے حضرت ابراہیم کی محبت میں بڑھ گئے، چاہے وہ محبت اصلی ہو یا نقلی ہو، وہ جو ہے نا شرک کہلاتی ہے۔ تو پہلے تو ہم عبادت کو سمجھیں، کیونکہ عبادت کو جب تک نہیں سمجھیں گے تو شرک ہمیں سمجھ میں نہیں آئے گا۔ یعنی شرک ہر وہ بندہ جو اللہ کے سوا جس کی عبادت کی جائے، وہ چاہے نبی ہو، چاہے امام ہو، چاہے صحابی ہو، چاہے اللہ کا ولی ہو، چاہے پتھر ہو، چاہے مورتی ہو، چاہے درخت ہو، چاہے آگ ہو، چاہے سورج ہو، چاہے ستارے ہو، چاہے چاند ہو، کوئی بھی چیز ہو اللہ کے سوا، اس سے یعنی ان کی عبادت کرنا اللہ کے سوا وہ شرک ہے۔ تو پہلے عبادت کو سمجھے کہ عبادت کیا ہے۔ عبادت جو ہے نا وہ 4 قسم کی ہوتی ہے۔ ایک ہوتی ہے قولی، جو زبان سے کہتا ہے، تو ہمیں ان کو سمجھنا چاہیے کہ زبان سے سوچ سمجھ کے ہمیں کہنا چاہیے کہ ہم کیا کہتے ہیں۔ اللہ کو اکیلا مانیں، یہ جب اللہ کو ہم اکیلا مانیں گے، وہ کیسے مانیں گے؟ جب علم ہوگا تب پتہ پڑے گا۔ دوسرا ہے فعل، جو فعل کام جو کرتے ہیں، جب کسی کی نماز ہے، روزہ ہے، یہ سارے کام جو ہم کرتے ہیں یہ عبادت کہلائیں گی۔ اور تیسرا ہے مالی، جیسے خیرات کرتی ہیں کہ وہ اللہ کے نام پر کرتے ہیں، غیر کے نام پر، اس کو سوچنا ہوگا، یہ جو ہے نا مالی عبادت ہے۔ چوتھا جو اصلی خطرناک ہے نا وہ ہے قلبی عبادت، کہ اب قلبی عبادت کیسے ہے؟ جس میں اکثر آدم سے لے کر آج تک جو برباد ہو رہے ہیں بندے اس قلبی عبادت میں برباد ہو رہے ہیں، جو شرک، بڑا شرک کبیر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ارأیت من اتخذ الہ ہواہ افانت تکون علیہ وکیلا۔ اے میرے محبوب، تم نے ان کو نہیں دیکھا ہے جو اپنے خواہشات کو الہ بنا کے بیٹھے ہیں، اپنے خواہش کو الہ، یعنی اللہ ہر وہ چیز جس کی عبادت کی جائے، چاہے اپنی جان کیوں نہیں۔ اب اس کو بڑا سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اب نفس کی عبادت کیا ہوتی ہے، اور وہ بھی 3 قسم کی ہوتی ہے۔ محبت، سب سے بڑی چیز محبت، خوف اور امید۔ تو پہلے تو ہم محبت کو دیکھیں، کیونکہ غلو محبت سے ہوتا ہے، تو ہمیں محبت کی سمجھنی ہے۔ کس سے سمجھنی ہے؟ اس قرآن، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن ہمیں قانون بنا کے دیا ہے، ایسے نہیں دیا ہے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ اس قرآن کے سوا ہم کس کی مانیں گے؟ تمہیں اس دماغ کی بات بتا کر گمراہ کر دیتے ہیں، اپنے خواہشات کی بات بتا کر گمراہ کرتے ہیں کہ یہ سارے غیر کی عبادت ہے، جو کسی کے یعنی خیالات پر چلتا ہے بغیر دلیل کے، یا کسی کے دماغ پر چلتا ہے بغیر دلیل کے۔ تو ہم سوچیں، ہم دلیل، سوچ، وچار، دماغ قرآن سے پیش کریں گے، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ تو ہمیں ہدایت مل جائے۔ اب محبت والی عبادت کہاں ملے گی؟ اللہ تعالیٰ اس قرآن میں بتا رہا ہے۔ اب دوسرا سپارہ، سورۃ بقرہ، آیت نمبر 165، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ۔ لوگ میں سے ایسے ہیں کہ اللہ کے مد مقابل اللہ جیسی محبت دوسروں سے کرتے ہیں، اس میں کوئی بھی ہو، چاہے نبی ہو، چاہے ولی ہو، چاہے امام ہو، چاہے کوئی بھی ہو، چاہے ماں باپ ہو، چاہے اولاد ہو، چاہے بھائی ہو، چاہے اب اللہ تعالیٰ یعنی یہ عام کہہ دیا ہے کہ لوگ ایسے ہیں کہ اللہ کے مد مقابل دوسروں سے محبت کرتے ہیں۔
تو اب وہ کون ہے؟ پہلے تو سورۃ توبہ میں پھر بتاتا ہے 10واں سپارہ آیت نمبر 24 میں، قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ اللہ تعالیٰ نے 8 چیزیں گنائی ہے جو کام والی اللہ تعالیٰ جس سے کہتا ہے آپ کی محبت ہے جس سے، وہ 8 چیزیں، اس میں پہلے تو حکم دیتا ہے اپنے محبوب کو کہ تم ان کو سمجھاؤ، تم بتاؤ۔ قل ان کان آباؤکم، ان سے کہہ دو تیرے باپ ہو، وہ ابناؤکم، وہ اولاد ہو، باپ اور اولاد کی ٹھیک کیسی میٹھی چیز ہوتی ہے، اولاد سے کیا محبت ہوتا ہے، بندہ ہر چیز اولاد کے لیے کرتا ہے۔ کیسے اللہ سمجھا رہا ہے؟ یہ اللہ کی محبت ہے ہم سے کہ ہمیں اس قرآن میں کھول کھول کے سمجھا۔ وَإِخْوَانُكُمْ، بھائی بھائی کتنا محبوب ہوتا ہے، میٹھا ہوتا ہے۔ وَأَزْوَاجُكُمْ، بیویاں، بیویاں کیا لوگ بیوی کے وجہ سے اپنے ماں باپ کو گھر سے نکال دیتے ہیں۔ جب بیوی آتی ہے ماں باپ سے پہلے محبت ہوتی ہے، جب بیوی آتی ہے تو ماں باپ کو بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ وَعَشِيرَتْكُمْ، برادری، اب برادری کے لیے ان کے رسم رواج اس کے خوف میں آ کر اللہ سے ہٹ جاتا۔ وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، وَتِجَارَةٌ، اور وہ وفا، ماں جس کے محبت میں اللہ سے دور ہو۔ وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، اور وہ وفا جس میں ڈر ہوتا ہے کہ یار اللہ کے کام میں لگ جانے سے ہمیں نقصان ہو جائے گا، دھندا ختم ہو جائے گا، یہ چیز ہو جائے گی، کیسے؟ کیونکہ اس سے محبت ہوتی ہے، وفار سے، دھندے سے، بزنس سے، سارا دن بیٹھا رہتا۔ وہ مساکن ترضونہا، بلڈنگیں، محلاتیں جس میں ہم زندگی بسر سکون لیتے ہیں، آرام کرتے ہیں، ان سے ہمیں اٹھنا ہی نہیں پڑتا ہے، یا تو اس میں لگے رہتے ہیں، محلات بنائیں، جگہ بنائیں، جگہ پر جگہ بنائیں، اور اللہ سے ہٹ جاتے ہیں۔ اب یہ 8 چیزیں جس سے اللہ کہتا ہے تمہاری محبت، احب الیکم، اگر تم نے ان سے زیادہ محبت کیا ہے، محبت تو ہے مگر اب اس کو تجھے دیکھنا ہے، تجھے سوچنا ہے، 1000 بار سوچنا ہے کہ ہماری اس سے محبت کتنی ہے۔ اور دوسرے کون؟ 3 چیزیں، من اللہ، ملے اللہ، اللہ کو سامنے تو نہیں ہے نا، لیکن اس کا فرمان موجود ہے، قرآن موجود ہے، تم قرآن کو چھوڑ کر اب دوسری چیزوں کے، 8 چیزوں کے یا کسی کے بھی پیچھے جاؤ گے تو وہ چیز۔ ورسول، اور اس کا رسول، رسول کا، اللہ کا محبوب کا حکم آ جائے، فرمان آ جائے، ہمارا تو توجہ نہیں ہے نا، سارا دن شیطان کے باتیں میں بیٹھے ہیں، شیطان ہماری باتیں پسند ہے، اللہ اس کو رسول کی بات تو پسند بھی نہیں ہے، ہمیں پسند ہی نہیں آتی ہے، اس اللہ اور رسول کی بات کا تو اٹھ کے چلے جاتے، شیطانی بات کا تو سارا دن بیٹھے رہتے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا بتا، وجہاد فی سبیل، اللہ کے راہ میں جہاد کا، جد و جہد کرنا، کوشش کرنا، لڑنا اور اللہ کے دین کا کام کرنا، ان 8 چیزوں کو، ان 3 چیزوں پر ترجیح دیے تو فتربصوا، پھر انتظار کرو، حتی یاتی اللہ بامرہ، تاکہ اللہ کا عذاب تمہارے اوپر آ جائے۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، ایسے فاسق کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہدایت نہیں دیتا ہے، جو ان چیزوں سے محبت کرتا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ۔ بندے جو ہے نا، اللہ کے سوا ان چیزوں سے محبت کرتا ہے، اللہ سے مد مقابل اللہ سے شریک کرتا ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، مگر ایمان والے اللہ کی محبت میں بہت تھے۔
پھر یہ پچھتایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قیامت کے دن آئے گا جب جس کے محبت کرتا تھا وہ اس سے ناطے رشتے توڑ کر ان کو جھٹلائیں گے کہ تم جھوٹ ہو، پھر کہیں گے اللہ ہمیں واپس بھیج، تو ہم ان سے ایسے نفرت کریں جیسے آج یہ ہم سے نفرت کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ کسی اہل کتاب کے کسی اہل کتاب نے اسے کیا اور ہمیں سمجھا رہا ہے کہ تم بچو۔ اللہ نے جو قصے پیش کیے ہیں نا بے فائدہ نہیں ہے، ہمیں سمجھانے کے لیے، ہماری سے محبت کرتا ہے، پیار کرتا ہے کہ تم بچ جاؤ۔ کیا کہتا ہے سورۃ نساء میں آیت نمبر 171، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، اے اہل کتاب دین میں غلو مت کرو، بڑھو نہیں، محبت میں حد سے بڑھ نہیں جاؤ جیسے آج بڑھ رہے ہیں ہم۔ محرم کا مہینہ ہے اور یہ آیت ہمیں اس پر دلالت کر رہی ہے، حق بتا رہی ہے۔ اللہ نے جو بتایا ہے حق بتایا ہے، سچ بتایا ہے، قرآن سچا ہے، حق ہے، اور اللہ جو بھی بات کرتا ہے حق کرتا ہے، ہمیں بچا دیتا ہے۔ یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، اے اہل کتاب حد سے مت بڑھو اپنے دین پر، ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اللہ پر حق بات کہو، حق کے سوا کچھ بھی نہیں کہو، جھوٹ مت بولو اللہ پر۔ اب وہ جھوٹ کیا بولتے ہیں؟ یار واہ میرے مالک میرے رب، تو نے کیسے کھول کھول کے بتا دیا کیا جھوٹ بولتے ہیں۔ ولا تک، پہلے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ پر حق کے بعد بولو، اور وہ حق کیا ہے؟ وہ گلو کس سے کرتے تھے، کس کی محبت میں کرتے تھے؟ لوگ کہتے ہیں بت نہ جانے کیا کیا لوگ گھڑ گھڑ کے دماغ سے پیش کرتے ہیں۔ اب یہاں کس کا نام لیا؟ انما المسیح عیسی بن مریم رسول اللہ وکلمتہ، وہ کس میں گلو کرتے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ تحقیق عیسیٰ علیہ السلام جو ہے مریم کا بیٹا اللہ کا رسول ہے۔ اب رسول کو ہمیں سمجھنا ہے نا، یعنی اللہ کا میسنجر ہے اور اس کا کلمہ ہے، حق کا کلمہ ہے۔ القاہا اللہ مریم وروح منہ، جو مریم علیہ السلام کے پاس روح بھیج دیا۔ اللہ نے کہا میں نے روح بھیج دیا مریم علیہ السلام۔ کیا دیکھو گے اس کو سوچو، غور و فکر کرو، اے آنکھوں والے دل کے گہرائی سے سوچو۔ پھر تم کیا کرو؟ آمنوا باللہ ورسولہ، کس پر؟ ایمان لے کر آؤ اللہ پر اور عیسیٰ کے فرمان پر۔ عیسیٰ کو محبت میں غلو مت کرو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے، اللہ کے فرما بردار بن جاؤ، اللہ پر ایمان لے کر آؤ اور عیسیٰ علیہ السلام کا ایمان لے کر آؤ، اس کی بات مانو۔ کیا کہا؟ بات مانو اللہ کی اور عیسیٰ علیہ السلام کی۔ وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَ، تین مت کہو۔ یہ تین کیا ہے؟ تین ہے کیا؟ اللہ، عیسیٰ علیہ السلام اور اس کی امی۔ کیونکہ یہاں حاکم ہوتا ہے نا، بہاکہ دیتے ہیں کہ حاکم کے پاس جانا ہے، پھر اللہ کے تو حاکم کے پاس جب جاتے ہیں نا تو جو حاکم ہوتا ہے نا راشی، دیکھو نا لوگ مثال کیا دیتے ہیں، جو حاکم وہ کہتا ہے یار بات سنو، فلانا جو ہے نا کلارک، ہیڈ کلارک، مجھ سے ڈائریکٹ مت ملو، ان سے ملو، ان سے ملے یعنی مجھ سے ملے، وہ یعنی میں ہوں، جو بھی بات کرنی ہے اس سے کر، وہ تیرا کام کر دے گا۔ تو یہاں تین یہ ہے کہ عیسیٰ، اماں، اللہ، حضرت عیسیٰ کے پاس جائیں گے، جو عیسیٰ کہے گا اللہ مانے گا، جو مریم کہے گی مانے گا، ہم کہیں گے ہمارا پنجتن ہے، جو کہیں گے مانیں گے، جو اللہ کا رسول کہے گا اللہ مانے گا، جو علی کہے گا مانے گا، جو حسنین کہیں گے مانیں گے، جو علی ان کی اولاد کہے گی، 11 امام کہے گے، اللہ مانتا جائے گا، وہ کہتے جائیں گے، ہم جو کچھ کہیں ہم چھوٹ جائیں گے۔ لیکن اللہ کے رسول نے مکے کے سر زمین کر کھڑے ہو کر کہا یا فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم عملو لا یغنی عنک من اللہ شیئا، او میرا جگر، میرے جگر کا ٹکڑا، میرا جسم،
میرے گھر میں سے جو چیز تجھے پسند ہو لے جا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تیرا ہاتھ نہیں روکوں گا، مگر یہ تمنا مت کرنا کہ میرا ابو بیٹا ہے تجھے چھڑائے گا، نہیں نہیں، میں کبھی بھی تیرے کام نہیں آؤں گا۔ عمل سے تم کامیاب ہوگی۔ سارے مکے والے میرے محبوب کے رشتہ دار تھے۔ کیا رشتہ دار تھے یہ تو ہمیں پتہ نہیں، ہم نے تو پڑھائی نہیں ہے نا، ہمیں تو کس چیز کا پتہ ہی نہیں کہ وہ کون سے نزدیک رشتہ دار تھے، اور بدر کے میدان میں کون گرفتار ہوئے تھے ہمیں کس چیز کا پتہ نہیں ہے۔ تو خدا کے بندے سمجھو، سوچو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے 3 5 یہ مت کہو، اور انتہو خیر لکم، رک جاؤ، تمہارے لیے بہتر ہے، میں اللہ تم سے محبت کرتا ہوں، ابھی وقت ہے، رک جاؤ۔ انما اللہ اللہ واحد، تیرا ایک ہی اللہ جو ہے وہ اللہ ہے، طاقت والا، قوت والا، اس کے بعد نہ کسی کی سفارش ہے، نہ کہنا مانے گا۔ اگر نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کے لیے کہہ رہا ہے، اللہ نے ٹکرا دیا۔ ابراہیم علیہ السلام جو کہتا ہے، اللہ کا رسول نے اپنے چچا کے لیے کہہ دیا، اللہ نے کہہ دیا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ اے میرے محبوب، تو ان سے محبت انتہا کرتا ہے، لیکن تیرا حق نہیں ہے کہ تو اس کو ہدایت دے، نہ مجھ سے سوال کر۔ عبداللہ بن ابی کے لیے کہہ دیا، اللہ نے کہا نہیں نہیں، تیرا حق نہیں ہے، نہ ان کے قبر پر کھڑے ہو جانا، نہ ان کے لیے بخشش کی دعا مانگ۔ یار کیا کیا مثال ہم دے، پھر بھی اندھے ہیں، بے وقوف ہے، کوئی اللہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ تم ان سے رک جاؤ۔ سبحانہ ان یکون لہ ولد، اس کے جسم مت بناؤ، وہ اس کی ذات پاک ہے، کوئی اس کی نہیں لگتی ہے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض وکفی باللہ وکیل، پوری ان کی ہے جو زمین کی چیزیں، اس کی ملکیت ہے، آسمان کی ان کی ملکیت ہے، سارے اس کے سامنے غلام بن کر آئیں گے، سارے ان کی مخلوق ہے۔ اور اللہ وکالت، وکیل کافی ہے، حفاظت کرنے والا کافی ہے، مدد کرنے والا کافی ہے، ساتھ کافی ہے، رزق دینے کے لیے کافی ہے، روزی دینے کے لیے کافی ہے، مشکل حل کرنے والا کافی ہے، کوئی کسی کی مجال نہیں کہ اس کے پاس سفارش کرے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ پھر کہتا ہے لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم وقال المسیح یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ ربی و ربکم۔ تحقیق وہ بندے کافر ہو گئے جس نے یہ تمنا رکھا کہ عیسیٰ اللہ سے منوائے گا، عیسیٰ اللہ میں کوئی بھی فرق نہیں ہے، جو کہتا جائے گا اللہ مانتا جائے گا، وہ کافر ہو گئے۔ کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام نے تو یہی کہا تھا یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ ربی و ربکم، بنی اسرائیل اللہ کی عبادت کرو، وہ تمہارا بھی مالک ہے تو میرا بھی، تیرا بھی رب ہے، تیرا بھی حاکم ہے، تیرا ہی بادشاہ ہے تو میرا۔ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنۃ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار۔ جس نے بھی اللہ سے شرک کیا، ذرے برابر بھی اللہ نے اس کے اوپر جنت کو حرام کر دیا، وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ ان ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور یہ جہنم سے نکلے گے۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، وہ بھی کافر ہو گئے جس نے کہا کہ 3، جس نے کہا 5، جس نے کہا 7، جس نے کہا 10، وہ بھی کافر ہو گئے۔ وما من الہ الا اللہ واحد، کوئی الہ نہیں ہے، یعنی طاقت نہیں ہے، کوئی قوت نہیں ہے، کوئی مشکل کچھ نہیں ہے، حاضر روا نہیں ہے، گج بخت نہیں ہے، کار ساز نہیں ہے، مدد کرنے والا نہیں ہے، رزق کوئی کسی کو بھی طاقت نہیں ہے سوا اس اللہ۔ وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ، اگر تم بھی ابھی بھی باز نہیں آئے اس کہنے سے، خبردار۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے خبردار، اب بھی اس سے باز نہیں آئے۔ لَيَمَسَّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، پھر تجھے دردناک عذاب دیا جائے گا۔ اب بھی وقت ہے، باز آ جاؤ، ان کی محبت میں غلو کرنے سے نکلو،
اور ایک اللہ سے محبت کرو. اگر اللہ سے محبت کے سوا کسی اور سے کرو گے تیری جائے جہنم ہوگی. نہ تجھے یہ بچا سکیں گے، نہ چھڑا سکیں گے، نہ جہنم سے نکال سکیں گے. ابھی وقت ہے، اللہ کی عبادت میں آ جاؤ، اللہ کا کہا مانو، اللہ کا حکم مانو. اس سرزمین پر فساد برپا نہ کرو، اس سرزمین پر عدل کو لے کر آؤ، انصاف کو لے کر آؤ، امن کو لے کر آؤ، اور رشوت کو چھوڑ دو، بےمانی کو چھوڑ دو، دو نمبری کو چھوڑ دو. یہ تیرے کام نہیں آئے گا. کوئی بھی ہوگا اللہ سے نہ کوئی تجھے چھڑا سکے گا نہ بچا سکے گا. تیری جائے جہنم ہے. اب بھی وقت ہے، باز آ جاؤ اور اللہ کے در پر آ جاؤ. محبت کے لائق صرف اللہ ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا من احب للہ وابغض للہ واطاع للہ ومنع للہ فقد استقبل الایمان. جس نے اللہ کے لیے محبت کی، اللہ کے لیے نفرت کی، دیا اللہ کے لیے، روکا اللہ کے لیے، اس نے اپنے ایمان کو مکمل کیا. یعنی ایمان محبت میں ہے. اللہ کے نبی نے کھول کے بتا دیا کہ میرا کہا مانو، میری تابعداری کرو، میرے حکم کو مانو. جو میں تجھے حکم دے رہا ہوں اس کو مانو. یہی میں مشین لے کر آیا ہوں، یہی قانون ہے میرا کہ زمین پر عدل اور انصاف لے کر آؤ. کیونکہ جب اللہ کی محبت میں آئیں گے، اللہ سے ڈریں گے، اللہ پر امید کریں گے، اللہ سے محبت کریں گے، تو ہر چیز کو چھوڑ کر ایک کو پکڑیں گے. سرب زبان پر ہوگا اللہ. سب سرب زبان پر یہی ہوگا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. ساتھوں کے زبان پر یہی ہوگا، یہی حمد ہوگا، یہی ثنا ہوگی، اللہ کی کبریائی ہوگی. جب ایک اللہ کو مانیں گے اور دین میں گلو سے نکلیں گے.